وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی یتیم کہتے ہی ہیں اس نابالغ بچے کو جو اپنے بچپنے میں ہی حد بلوغ سے پہلے ہی والد صاحب کا سایہ اپنے سر سے کھو دے، یعنی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے، تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، انہیں نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کے سپرد کرنے سے پہلے ان کے سرپرست مثلا چچا، بھائی وغیرہ اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں اور اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایسے سرپرستوں کو جن کے زیر سایہ یتیم بچے رہتے ہوں 3 ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں، مال کی حفاظت کر سکے، تو ان کی امانت دیانتداری کے ساتھ ان کے حوالے کر دو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ یہ خیانت اور بددیانتی اور دھوکہ نہ کرو کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں اچھا مال ملا تھا، مگر تم وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کی چیز یا گھٹیا قسم کا مال اس کے بدلے میں تم انہیں دے دو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر گڈ مٹ کر کے اس طرح رکھو کہ اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو۔ تو ان تینوں حکموں کو ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ قبول کرے اور اسی طرح سے یتیم کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یتیموں کے سلسلے میں جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ یتیم کا مال کھانا ہوگا، اور یتیم کا مال کھانا سخت گناہ اور حرام کام ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رشتہ داروں کے احکامات کو بیان کرنے سے پہلے یتیموں کے حکم کو شاید اس لیے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ یتیم اپنی بے سر و سامانی اور مجبوری اور بے چارگی اور بے کسی کے باعث رعایت و حفاظت اور شفقت کے نہایت محتاج ہوتے ہیں، اور اسی اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ رکھتے ہو تو نہ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہو، اور نہ شرکت اگر کرو تو نقصان کر سکتے ہو، بلکہ ان کے مال کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آئندہ بھی کئی آیتوں میں یتیموں کے متعلق چند احکامات اور ارشاد ہوئے ہیں، تو اس اہتمام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تاکید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اسی لیے ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت بھی ہو، اور تم یتیموں کے مال کی حفاظت میں کوئی گناہ نہ کر بیٹھو۔ اور یہاں پر یہ جو احکامات ہیں وہ سارے یتیموں کے بارے میں ہے، البتہ وہ یتیم جو ہماری رشتہ داری میں ہو، قرابت دار ہوں، تو ان کے بارے میں تاکید میں اور زیادہ شدت ہوگی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو سب سے پہلے بیان فرمایا ہے کہ یتیم کا ولی اکثر اس کا قریبی ہی ہوتا ہے اور وہی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ ذمہ داری اس کے لیے اور بھی زیادہ پکی اور سختی والی ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے یا 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں اکتفا کرو،
اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اصل میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کریمہ میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے، اس ہدایت کا پس منظر یہ بتلایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد بھائی یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کے تصرف میں رہے، اسی کے اختیار میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس بچی کو اور اس لڑکی کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے، تو یہ غلطی ہوتی تھی۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کے لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، تو یہاں پر جو بیویوں سے شادی کرنے کا حکم دیا تو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ ایک شخص بیک وقت 10 20 عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا اور اس کے لیے نکاح میں رکھنے کے سلسلے میں کوئی اصول نہیں تھا۔ اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد 4 تک مقرر فرما دی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا ہے۔ تو اسلام نے 4 تک نکاح کی اجازت دی ہے، اور دنیا کے تمام ہی مذاہب میں بہت زیادہ ازدواج کو، شادی کو باقاعدہ اجازت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بائبل میں حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اسی طرح متعدد پیغمبروں کی 1 سے زیادہ بیویوں کا ذکر موجود ہے۔ خود ہمارے برادران وطن کے مذہب میں بھی جیسے شری رام جی کے والد کی 1 سے زیادہ بیوی کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح شری کرشن جی کی تو سینکڑوں بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جہاں کہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے 1 سے زیادہ نکاح کی ممانعت کی گئی ہے، وہاں غیر قانونی تعداد ازواج کا، بہت زیادہ شادیوں کا ایسا طوفان اٹھا ہے کہ شاید شیطان بھی ان کو دیکھ کر شرماتا ہوگا۔ موجودہ دور کا مغربی سماج اس کی کھلی ہوئی مثال ہے۔ اسی لیے اسلام نے مردانہ فطرت کی رعایت کرتے ہوئے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ 1 سے زائد تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن صرف 4 تک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت اہم پیغام ہے اس کے اندر کہ یہ حکم نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، اور نہ مستحب ہے، اور نہ اس کی رغبت دی گئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ شرط بھی عائد کر دی گئی ہے کہ 1 سے زیادہ نکاح سنجیدہ جذبے کے تحت کیا جائے، پہلی بیوی کو نقصان پہنچانے اور ان کو تکلیف دینے کے باعث نہ کیا جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر اندیشہ ہو کہ 1 سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے لیے ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لینا واجب ہے، یا پھر جو ان کے ماتحت کنیزیں ہیں بس انہی پر اکتفا کرے کہ ان کا معاملہ بیوی سے کمتر ہے اور بیوی سے ان کے حقوق بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر عدل کرنے پر قادر ہو تب بھی فقہا نے اس کی حدود اور اس کے شرائط قائم رکھنے کی دشواری کو دیکھتے ہوئے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہ کرنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عدل سے مراد سلوک اور برتاؤ میں عدل ہے۔ دل کا جھکاؤ اگر کسی ایک طرف ہو لیکن عملی رویہ اس سے متاثر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دل کی رغبت اور میلان انسان کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ اے خداوندہ، میرا یہ فعل جو عدل و انصاف کا فعل ہے ان چیزوں میں سے جن کا میں مالک ہوں، لہذا ایسی باتوں کے بارے میں میری پکڑ نہ فرمائیے جس پر آپ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں، یعنی دل کا میلان۔
آج کل ہمارے معاشرے میں بیوی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بہت ساری مرتبہ دوسری شادی، تیسری شادی یا چوتھی شادی کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 4 شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور یہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ شرط کے ساتھ مقید ہے کہ شوہر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے کمال ایمان اور کمال تقوی کے ساتھ یہ شرط نازل ہوئی ہے، اور آج کل تو ایمان کا کیا حال ہے۔ اس لیے اس زمانے میں ایک ہی پر صبر ضروری ہے، ورنہ 2 شادی کر کے اگر دونوں میں برابری نہ کی تو سخت گنہگار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے صحت اور قوت بھی کمزور ہے۔ اس زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا اور اب خون چڑھوانا پڑتا ہے، اور موجودہ زمانے میں جس نے بھی دوسری شادی کی ہے تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ دل کا چین اور گھر کا سکون غائب ہو گیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ لیلا کی تعداد بڑھا کر مولا کی یاد کے قابل نہ رہیں گے۔ اس لیے نظر کی حفاظت کیجیے، اور جب نظر کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تو اسی کا یہ وبال ہوتا ہے کہ آدمی ایک لیلا پر صبر نہیں کرتا، مطلب ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرتا۔ اور اس آیت کریمہ میں جو شادیوں کی اجازت دی گئی ہے اس کے اور بھی پس منظر کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک نقشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھینچتی ہیں کہ دور جاہلیت میں صنفی تعلقات کس قدر گندا اور آلودہ ہو چکے تھے اور کس قدر حیوانیت آ چکی تھی۔ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کا نکاح ہوا کرتا تھا۔ ایک نکاح تو یہی تھا کہ جو آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بیٹی کا پیغام بھیجتا تھا اور اسے مہر دے کر اسے نکاح کے طور پر لے آتا تھا۔ نکاح اس طریقے پر بھی تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ جب تو ایام سے پاک ہو جائے تو نعوذ باللہ فلاں مرد کے پاس چلی جانا اور اس سے فائدہ حاصل کر لینا۔ پھر شوہر اس عورت سے جدا ہو جاتا تھا اور اس کے قریب نہ جاتا تھا جب تک کہ اس مرد کا حمل نہ ظاہر ہو جاتا۔ جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو اس کا شوہر جب دل چاہتا اس کے پاس چلا جاتا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو۔ اس نکاح کا نام استبضاع علماء نے لکھا ہے، اور یہ تو 2 نکاح ہوئے، ایک تو ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ، اور یہ دوسرا نکاح ہے استبضاع۔ اور تیسرا یہ ہے کہ چند آدمی 10 سے کم جمع ہو کر ایک عورت سے ملتے تھے، جب اسے حمل ٹھہر جاتا اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا اور اسے کئی دن ہو جاتے تو وہ عورت سب کو بلواتی۔ اس میں کسی کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ آنے سے انکار کر دے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو وہ کہتی تم سب کو اپنا حال معلوم ہے، جو کچھ تھا اور میرے یہاں جو کچھ ہوا ہے تم سب جانتے ہو۔ تو میرے یہاں تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، اے فلانے یہ تیرا بیٹا ہے، جو تیرا دل چاہے اس کا نام رکھ۔ وہ بچہ اس کا ہو جاتا، اور جس کی طرف یہ مخاطب ہو کر کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے اسے انکار کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ چوتھے قسم کا نکاح جاہلیت کے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ بہت سے آدمی ایک عورت سے ملتے اور وہ کسی آنے والے کو منع نہ کرتی۔ دراصل یہ بازاری عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور انہوں نے نشانی کے واسطے دروازوں پر جھنڈے نصب کر رکھے تھے کہ جو چاہے ان سے ملاقات کر لے۔ جب ان میں سے کسی کو پیٹ رہ جاتا اور بچہ پیدا ہو جاتا تو سب جو آتے تھے سب کو جمع ہو کر علم قیافہ کے جاننے والوں کو بلاتے۔ وہ جس کے مشابہ اس بچے کو دیکھتے اس سے کہہ دیتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور وہ اس کا بیٹا ہو جاتا، اور وہ بچہ اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا، اور وہ مرد اس بچے کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ سب پس منظر ہے اس زمانے کا جو ماحول تھا۔ اس ماحول کے پس منظر میں اجازت دی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر سنت کے طور پر زندگی میں ایک مرتبہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سنت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو 40 سال کی تھی نکاح فرمایا، اور آپ کی 52 سال کی عمر مبارک تک زندہ رہی، مگر ان کی تکلیف کے خیال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ اگر تم انصاف اور برابری نہ کر سکو گے تو ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی کی
وہ کسی ایک کی جانب جھک جائے تو قیامت کے دن اس حال میں وہ آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی اس کا ایک طرف کا حصہ لٹکا ہوا ہوگا اور فالج مارا ہوا ہوگا۔ اسی لیے آیت کریمہ کی روشنی میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انصاف اگر کرنے کی آدمی کے اندر طاقت ہو تبھی یہ ہمت کرے، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اور یہ حکم نہیں ہے کہ 4 شادی کرنا واجب یا ضروری ہے، اور نہ مستحب ہے اور نہ مرغوب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے پس منظر میں یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے مطلب کی خاطر توڑ مڑوڑ کر سمجھنے یا کسی کے سامنے پیش کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔